أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے محفل کا آغاز کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کے وقت فرمایا گیا جو قرآن پڑھتا ہے جتنا اسے اجر دیا جاتا ہے اتنا ہی اجر بیٹھ کر کے سننے والوں کو دیا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف آپ پڑھیں گے 10 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اس تلاوت کے اندر کتنے حروف آئیں، ہر ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیاں سے حساب آپ کر لیں، بے شمار نیکیاں ہم شروع ہی میں کیا ہے کما لیے۔ تو کیا یہ اچھا ہوگا وقت مقررہ پر ہی سب آ جائیں گے تو وہ بھی اور مزید نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھے آپ سنے کچھ نہیں مل رہا، بس ایک شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے قرآن، نہیں۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اور یہ کتاب صرف انسان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، انسان کو یہ کتاب متقی بھی بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے، اچھا بناتی ہے، سچا بناتی ہے، کامل بناتی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اسے سیکھ نہیں پا رہے، صحیح سے عمل نہیں کر پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے۔ ورنہ نہیں تو کسی نے کہا، ایک شاعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی مسلمانوں کی اس وقت عزت اور احترام تھا جب تک مسلمان قرآن پڑھایا کرتا تھا، اس پر عمل کیا کرتا تھا۔ آج ہم پوری دنیا میں
ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کی طرف بلانے کے لیے یہ پروگرامات سجائے جاتے ہیں، اللہ کا قرآن سیکھنے کا، تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہی یہ پروگرامات انتظام کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری حج کے موقع پر، تو صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس وقت حضور نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان چیزوں کو اس سے مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو گے تب تک تمہیں گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت اطہار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ آج جن کی محفل ہم سجا رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو محبت کی محفلیں سجا رہی ہیں، یہ حضور کے کہنے پر ہم سجا رہے ہیں، تو ان کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے، تو قرآن کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ محفلیں سجا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اہل بیت اطہار اور قرآن سے دامن وابستہ رکھیں گے، ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تو ہم گمراہ بھی نہیں ہو پائیں گے۔ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کا قصور یہی ہے، انہوں نے کہیں اہل بیت کو چھوڑا ہے، کہیں قرآن کو چھوڑا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ایک چیز ان کے پاس، چاہے یہ قرآن ہے تو اہل بیت نہیں ہے، یعنی حضور کے گھر والوں کا دامن نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز قرآن نہیں ہے، اہل بیت کا دامن ہے، تو دونوں جگہ سے وہ مار کھائے گئے، سوائے اہل سنت والجماعت والے دونوں کو تھامے ہوئے ہیں، دونوں کے بتائے راستے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کا طور طریقہ بھی ہے اور حدیث کا طور طریقہ بھی اہل بیت اطہار نے ہمیں جو بتایا، اس کو لے کر کے چلتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کرے ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کر کے قرآن کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حمد باری تعالیٰ کے اشعار پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ سب بھی مل کر کے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پھر ایک بار میں دعوت دیتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اپنے کاموں سے، اپنے گھروں سے فارغ ہو کر کے جلسگاہ میں تشریف لائیں، جلد سے جلد، جتنا جلد آپ آئیں گے اتنا ہی جلد پروگرام اختتام ہوگا۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والے الکرام وابنہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنے ہیں یہاں سب سے گزارش، سب مل کر کے درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا،
ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ پڑھیے بابا بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، 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 اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، بولو اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھے تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اس کے اندر خانہ کعبہ کے تعلق سے شاعر کہہ رہا ہے، کعبے کا کیا منظر ہے، جب اسے کوئی دیکھتا ہے تو اللہ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھئے تو وہاں کا منظر کوئی نہ کوئی دیکھ کر آ کے کیا کہتا ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو ہمیں سب کو وہ دیار جلد سے جلد دکھلائیں۔ اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے وہاں پر،
جب دعائیں مانگتا ہے اسے شعر کے اندر بیان کرتا ہے، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کعبہ معظمہ کا احترام صرف ہم انسان نہیں کرتے، پرندے بھی کرتے ہیں۔ کوئی پرندہ کعبے کے اوپر سے اس پار سے اس پار نہیں جاتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج ہمارے لوگ گھروں میں قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھتے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں، تو ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ہمارے درمیان سید عبدالرشید صاحب مولانا حافظ قاری شہر ہریر سے تشریف لائے ہیں، تو آپ ان کی زیارت کرتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ بس 2-3 منٹ میں انشاءاللہ مائک حوالے کر دوں گا۔ ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں، تو آپ کا آنا بہت تاخیر ہو رہا ہے، جلد سے جلد آ جائیے، مہمان آ رہے ہیں، ہم میزبان ہو کر کے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو آنے والے مہمانوں کا استقبال ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ تو یہ پہلے آئے بعد ہم آئے، یہ طریقہ نہیں، یہ پہلے ہم کو یہاں رہنا ہے، آنے والوں کا استقبال کرنا ہے۔ تو آئیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس ایک اشعار پڑھ کر کے میں ان کو مائک حوالے کروں گا۔ اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عرض کر رہا تھا پرندے بھی کعبے کا ادب کرتے ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں آئے، کس کو یہ ادب سکھاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اللہ کا کرم ہے مولا کا کرم، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آئیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت کرسی پر تشریف فرما ہے، بہت جلد ہی ہمارے درمیان اپنا نورانی عرفانی بیان لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مرکز عقیدت اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم غصہ نائب پروردگار شافعی روز شمار جناب احمدی مجتبی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں تاکہ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ فوراً دوڑ کر یہاں آ جائیں. پڑھیے میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایسی آواز نہیں اور بلند آواز سے بولو. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس قرآن کی آیات میں مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے، مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ جیسے فقیر کو بیان کرنا آتا نہیں، مگر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کے ذریعے سے دین کی خدمت لینے اور نیک بندوں کا ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ذکر امام حسین اور ذکر شہداء کربلا سن کر کیا پیدا ہوگا. جو موضوع ہمارے ذمہ داران نے دیا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کچھ زندگی کے بارے میں بتایا جائے. آج اس دور کے اندر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بوڑھے مرد ہو چاہے بوڑھی عورتیں ہوں، یا نوجوان ہو نوجوان لڑکیاں ہوں، اب تک ان کو نہ علی کی زندگی سمجھ میں آئی نہ فاطمہ کی زندگی سمجھ. فاطمہ کون ہے؟ اس دور کے اندر ایسے پرفتن ماحول کے اندر آج کل عورتیں اور نوجوان اپنے بچوں کا نام فاطمہ رکھنے سے بھی ڈرتے.
ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی رہی ہے، یار فاطمہ بڑی غریب ہے، معاذ اللہ، فاطمہ کے چادر تطہیر میں 70 پیون تھے، ان کی چادر میں پیون لگے ہوئے تھے، اتنی غریب فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اے میری ماں اور بہنوں، اگر آپ گھر کے اندر بیٹھ کر اس گفتگو کو اگر آپ سماعت کر رہے ہیں تو یاد رکھنا، آپ کے سمجھنے میں اور آپ کے سننے میں شاید غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کے حوالے سے جو ذکر فرمایا وہ آپ سن نہیں پائے، سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور سیدہ کائنات کی زندگی کو سمجھنے کے لیے نہ گھر کی عورتوں کے اندر وہ ٹائم ہے، نہ مرد حضرات کے اندر وہ ٹائم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، آج ہر گھر کے اندر عورتوں کے ذریعے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ جو نوجوان جو ابھی شادی نہیں ہوئی اور جو شادی ہو چکی، ان سے میری گزارش ہے وہ حضرت علی اور فاطمہ کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ آپ قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے، بابا آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اگر آخری الفاظ اگر اس کے ہوتے ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بینا حضرت علی ما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ اندازہ لگائیں ابتدا میں آدم کا نام اور انتہا میں علی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، ہر نبی کی ازواج کا نام ان کے ساتھ موجود ہے، اللہ اکبر، آخری میں علی اور فاطمہ کا نام موجود ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے دل نے کہا اے میرے پروردگار عالم، آخر میں علی اور فاطمہ کا نام نکاح کے وقت میں کیوں لیا جاتا ہے اور ان دعا میں کیوں کہا جاتا ہے؟ اے اللہ انہیں علی اور فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار دیواروں، آؤ اس وجہ کی طرف چلتے ہیں، آؤ اس معاملے کی طرف چلتے ہیں۔ آؤ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو بھی مکتب فکر کا لوگ ہیں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بینا حضرت علی ما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر زندگی گزارنا ہے، آخرت سنوارنا ہے، ان دونوں کی باتوں کو سن لو، ان کی زندگی کو سمجھ لو، ان کا اٹھنا بیٹھنا سمجھ لو تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اگر مرد علی کی زندگی کو سمجھ لے، اللہ اکبر، کبھی بھی اس کے گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر عورتیں ماں فاطمہ کی زندگی کو سمجھ لیں تو اس کے گھر کے اندر کبھی تنگدستی نہیں آئے گی، اس کے گھر کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوگی، اس کے گھر کے اندر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، آؤ اس وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں، اگر ماں فاطمہ کی زندگی اگر تم اپنا لوگی، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وجہ کیا ہے؟ آخر ہر عالم، ہر مفتی، ہر قاضی آخری الفاظ یہی ہوتے ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بینا حضرت علی ما فاطمۃ الزہرا۔ آخر وجہ کیا؟
ان کی زندگی آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا. ہر کوئی غصے میں رہتا ہے، ہر کوئی کسی کا غصہ پارا پڑ جاتا ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، علی اور فاطمہ کا نکاح زمین پہ طے نہیں ہوا. علی اور فاطمہ کا نکاح اللہ کے بارگاہ میں طے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جب تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے مچل جاتے ہیں، فدا کا امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. جب آپ اتنا ہنسی مسکرا رہے ہیں، آپ کا یہ مسکرانا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. آقا فرماتے ہیں اے عبد الرحمن ابن عوف، بڑی خوشخبری ہے، اللہ نے ابھی مجھے ایک خوشخبری دی ہے. اللہ فرماتا ہے آسمان پہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا. اے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم زمین کے اوپر علی اور فاطمہ کا نکاح کرو. یہ معمولی بات نہیں. ہمارے نکاح میں وہی لڑکی آتی ہے جو اللہ نے ہماری پسلی سے بنایا. اور اللہ نے رشتے بھی آسمان ہی میں جوڑ دیا، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نکاح ہو. آگے چل کر آپ اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، ضرور اپنی بیٹی کا بھی نکاح کریں گے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کیا ہم نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر اماں فاطمہ کی زندگی بتائی؟ کیا کبھی اپنے بیٹے کو ہم بٹھا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی بتائی؟ اللہ کی پناہ اس دور میں آج آدمی ہر وہ چیز خریدتا ہے جو اپنی بیٹی کو سکون دے سکے. ایک سے ایک کپڑا اپنی بیٹی کے لیے خریدتا ہے، اور بہترین سے بہترین زیور بھی اپنی بیٹی کے لیے خریدتا ہے. ماں تڑپ جاتی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ایسے ہو میں اتنے کپڑے اس کے لیے خریدوں. ماں تڑپ جاتی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ایسے ہو اتنا سونا میں اس کے گلے میں ڈال دوں. اللہ اکبر. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا، جب اتنا سامان قیمتی آپ خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو فاطمہ کی زندگی پڑھائی؟ اے فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی زندگی کو پڑھو اور اس کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو، تمہارا گھر بھی سنور جائے گا، تمہارے آخرت بھی. آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اللہ، آج جو عورتیں، آج جو مرد اور عورتیں اور نوجوان لڑکیاں اور جن کے گھروں میں لڑکیاں موجود ہیں، وہ عورتیں بھی کبھی مصلی بچھا کر نماز میں دعا نہیں کرتی. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا سننے والا ہوں. ہم کہیں گے یار دعا کیسے سنتا ہے؟ اگر میں کہتا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ مولانا تو بول رہے ہیں پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مانگو مجھ سے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِمُ الْوَسِيلَةَ، بغیر وسیلے کے نہیں، وسیلے کے ساتھ مانگنا رب نے حکم فرمایا.
اپنی مرضی سے بغیر وسیلے کی دعا نہیں مانگتے. یہ اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ مانگ کر دعا کرو، ہم تمہاری دعا سنیں. اور میری ماں اور بہنیں جو گھروں کے اندر بیٹھ کر میری آواز کو اگر وہ سن رہے ہیں تو کان کھول کر سن لیں. جو عورتیں تانا دیتی ہیں کہ رب نہیں سنتا، رب نہیں سنتا، اللہ اکبر، رب اسی وقت سنتا ہے جب تمہارے اخلاق سدھر جائے، تمہارا کردار سدھر جائے، تمہاری سیرت سدھر جائے، تمہاری صورت سدھر جائے. اللہ اکبر. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کیسے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بیوی کو شوہر کے بارے میں پتا چلنا چاہیے کہ شوہر کو بیوی کے بارے میں پتا چلنا چاہیے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے، یاد رکھنا اپنے شوہروں سے جب ڈیمانڈ تم کرو گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میں کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر تمہیں کیڑے نہ کھا لے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. اللہ اکبر. سیدہ نے ایک مرتبہ چکی پیس رہی تھی، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے. اللہ اکبر. رسیاں کھینچتے کھینچتے چھالے پڑ رہے تھے. آج کا ماحول کیا ہے؟ اللہ نے نبی کے صدقے میں، فاطمہ کے صدقے میں آپ کے گھر کے اندر پانی آ چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر ہیٹر آ چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر اے سی آ چکی ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کی زندگی کو آپ پڑھ لو. اللہ اکبر. فاطمہ چکی چلا رہی ہے، فاطمہ پانی گھسیٹ رہی ہے، ہاتھوں میں آبلہ آئے مگر شکوہ نہیں تھا، زبان پہ تانے نہیں تھا. اے علی، تجھ سے نکاح کر کے میں پریشان ہو گئی، تجھ سے نکاح کر کے میں مصیبت میں آ گئی، تجھ سے نکاح کر کے میری حالات ایسی ہوگی. کبھی فاطمہ کی زبان پہ لفظ نہیں آئے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، فاطمہ چکی پیسے، فاطمہ روٹی پکائے، فاطمہ بوڑی سے پانی بھی نکالے. اللہ اکبر. کبھی زبان پہ شکوہ نہیں تھا، بس اللہ کا ذکر کرتی تھی، اللہ کی تعریف بیان کرتی تھی. اللہ اکبر. شوہر تھے علی. اللہ اکبر. علی آئے، علی نے دیکھا فاطمہ بڑی تھکی نانا نظر آ رہی ہے، اور اللہ اکبر. علی کہتے ہیں اے میرے شریک حیات، جاؤ تمہارے بابا جان لونڈیاں بانٹ رہی ہیں، خادمہ بانٹ رہی ہیں، جاؤ تم بھی ایک خادمہ لے کے آ جاؤ. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، شوہر کا حکم تھا، فوراً چلی گئی. مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. اللہ اکبر. اما عائشہ موجود تھی، تمام باتیں بتا دی گئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لائے، لانے کے بعد خوشبو سے مہک اٹھاتا گھر. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، کیا فاطمہ آئی تھی؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ، غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کے ذریعے سے اپنے لاڈلی بیٹی کی آنے کی آمد کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. پھر آقا علیہ السلام اما فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد تسلی دیتے ہیں، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، اگر آج تجھے میں خادمہ دے دوں، اگر آج تجھے میں کام والی دے دوں، کل قیامت کے دن میری غریب امت ہوگی جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں، جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا؟ یہی کہیں گے وہ تو نبی تھے اس لیے اپنے بیٹے کو دے دیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اے میری لاڈلی بیٹی، یاد رکھنا اگر اس تسبیح کو تو پڑھ لے، اللہ تیری پوری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 33 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ تیری پوری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. مگر زبان پہ ایک شکوہ نہیں. اور آج کی عورتیں کیا کہتی؟ جاؤ جی تم شادی کر لو، کیا مصیبت ڈال رہے. جب سے تمہارے گھر میں آئی نا، کام 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 کر. اتنے بچے پالنا، تمنا بھی پالنا، کھانا پکانا، اتنی تکلیف. سیدہ
کائنات کی 6 اولادیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن رضی اللہ عنہ، اور 3 شہزادے جو ام کلثوم، زینب اور 6 بچوں کو پالنے کے باوجود کبھی یہ لکھا ہے میں تیرے بچوں کو پال رہی ہوں اتنی تکلیف میں، ایک ہفتہ ہو جاتا گھر میں چولہا بھی نہیں چلتا، کھجوروں پہ زندگی، مگر میرے آقا فرماتے اے لوگوں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ نے کبھی علی سے ذکر نہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری عورتیں پڑوسی ملک کی سیلیاں دیکھ کر، ان کے نخرے دیکھ کر، مجھے اتنا سننا ہونا، مجھے یہ ڈریس ہونا، مجھے ایسے کپڑے ہونا، انہوں پہنے میں بھی پہننا۔ اللہ، فاطمہ نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا علی سے، فاطمہ نے کبھی علی سے ڈیمانڈ نہیں کیا، جو بھی مانگا رب سے مانگا، اللہ نے فاطمہ کو عطا کر دیا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، سیدہ کائنات جب مدینہ شریف میں تھی تو غریب حالت میں، یہودی عورتوں نے سیدہ فاطمہ کو نکاح کی دعوت دی، اے فاطمہ ہماری سہیلی کی شادی ہے، تم بھی چلے آنا۔ اور جو یہودی عورتیں تھیں وہ پلان بنائے بیٹھی تھی، اگر فاطمہ آئی اس کے پاس تو نہ دوپٹہ صحیح سے، نہ اس کے پاس نیا کپڑا ہے، نہ اس کے پاس نئی وونی ہے، پھٹے پرانے کپڑے جسے پیون لگے ہوئے وہی پہن کر آئے گی، اور اس کے پاس خوشبو خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ یہ عورتیں پلان بنا رہی تھی کہ سیدہ کائنات کی توہین کرے ماں سے۔ ارے جسے رب پسند کرے، تڑپ کے بولے اور مچل کے بولے، جسے رب پسند کرے تو دنیا والے کیا بکا، دنیا والوں کی اوقات کیا ہے؟ جو رب کے بارگاہ میں پسند ہو جائے، رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ جو رب کا ہو جاتا ہے نا، پوری کائنات اس کے ہو جاتی ہے۔ جو رب کا نہیں ہوتا وہ روڈ کا ہو جاتا ہے، کٹوں کا ہو جاتا ہے، گلیوں کا ہو جاتا ہے، یہاں وہاں بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، گھر کی کیسے گزر رہی ہے اور باہر کی کیسے گزر رہی ہے، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش۔ یہ عورتیں پلان ڈالی تھی، اگر آج ہمیں کسی نے دعوت دے دی، نہیں جی مجھے یہ ٹیپ کا چپل ہونا، مجھے یہ ٹیپ کی ساڑی ہونا، مجھے یہ ٹیپ کا ڈریس ہونا، مجھے میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا، جب مرد گھر سے باہر نکلتا ہے نا حلال روزی کمانے کے لیے، تو اللہ اس کا کمانا بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ حلال روزی کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تڑپتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے ہریئر کا ایک
نالک محلے میں نوجوان رہتا ہے، شاید عورتوں کو معلوم نہیں کہ مرد کتنی محنت سے پیسے لے کے آتا ہے، عورت کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بار بلڈنگ کا کام کرتا تھا، اوپر چڑھا ہوا تو اوپر سے نیچے گرا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ اللہ، ابھی وہ ٹھیک ٹھاک۔ اس سے پہلے کا ایک لڑکا جب ہمارے ہریر کا ہی گنگا نگر کا بار بلڈنگ کام کر رہا تھا، کرنٹ لگ گیا، اس کے دونوں ہاتھ چلے گئے، دونوں ہاتھ چلے گئے۔ اگر اس کے ماں باپ دعا کرتے ہیں، اگر وہ نوجوان فجر کی نماز پڑھ کے دعا کر کے نکلتا، وہ اللہ کی امان میں رہے۔ اب یہ عورتیں پلان کر رہی ہیں، اب ہمارے عورتیں پلان کرتی ہیں نا، دیکھو جی تم یہ لاکھ دیے تو جو شادی کو آنے والے نہیں، تم میرے بیٹے کو یہ ڈریس ہونا، اب ایک ڈریس ہونا، رسم کے ڈریس الگ، شکرانے کو ڈریس الگ، اسے ڈریس الگ، اسے ڈریس الگ، اسے ڈریس، انہیں ڈریس کرتے کرتے انہیں بیا ڈریس ہو کر۔ یہ ہر گھر کی حالت، ہر گھر کی حالات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے حضرت علی و فاطمہ کی زندگی کو نہیں سمجھا۔ ہم کیا سمجھے؟ یا شادی میں اتنا پکوان کرنا ہے، شادی میں اتنے ڈریس خریدنا ہے، شادی میں اتنا سننا خریدنا ہے۔ کبھی یہ نہیں دعا کرے اے اللہ میں شادی تو کر رہا ہوں، میری بیٹی کی زندگی سنور جائے اور میری بیٹی وہاں خوشحال زندگی گزارے۔ کبھی باپ کے دل سے دعا نہیں نکلتی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کیے، شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا؟ نہیں۔ 100 میں اگر 95 نکالے تو بھی نہیں کرے، کوئی 5% کر سکتا، 95 تو زیرو۔ نہ ماں شکر کے ادا کرتی ہے، نہ باپ شکر ادا کرتا ہے، نہ بھائی شکر ادا کرتا ہے، نہ چچا شکر۔ اسی لیے تو 6 مہینے میں پنچایت بیٹھتی ہے نا، حویلی پنچایت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علی کی زندگی اپنے بیٹے کو نہیں بتائی اور اپنی بیٹی کو فاطمہ کی زندگی نہیں بتائی، اس لیے آج ہر گھر کے اندر جھگڑے۔ آپ کو بتاؤ عورتیں پلان کر رہی تھی یار فاطمہ کا آج مذاق اڑا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں جب رشتہ رب سے مضبوط ہو جائے نا، کوئی بھی کپڑا پہنو آپ خوبصورت نظر آ جائے گا۔ اتنا کالا کلوٹا بلال جب نبی سے محبت کر لیا تو آج پوری دنیا میں اذان دی جاتی ہے تو بلال آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے۔ وہ عشق ہونا چاہیے، وہ عشق نہیں۔ عورتیں پلان کر رہی ہیں، مگر اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہاں سے بھیجا؟ ابھی بولتے نا ہمارے شوہر دلاتا نہیں، اے میری ماں کبھی دعا مانگی؟ اپنے شوہر کے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگی؟ رب سے رشتہ جوڑو۔ اگر تمہارا شوہر 200 روپے کما کے لائے تو اللہ اس میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن کی زبانی سے آپ کئی روز مسلسل بیان سنتے ہوئے آ رہے، وہ مقدس ہستی بھی جلوہ گر ہو گئی ہے۔ ابھی بس یہ آخری بات میں کہہ کے اپنی گفتگو کو سمجھ لو، پھر کبھی اللہ نے زندگی بخشی تو فقیر آ جائے گا۔ تو ہم یہ جو سوچتے ہیں نا، یہ رشتہ رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہاں عورتیں پلان کر رہی تھی تو اللہ نے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کے لیے جنت سے کپڑا بھیجا. سبحان اللہ. بیٹوں کے لیے تو بعد میں، مگر سب سے پہلے فاطمہ کے لیے جنت سے کپڑا بھیجا. اور کپڑا بھیجنا جب پہن کر جب محفل میں چلی اما فاطمہ، عورتیں دیکھ کر تڑپنے لگی. ان کی آنکھوں کے اندر وہ کشش نہیں تھی کہ ماں فاطمہ کے لباس کو دیکھ سکے. عورتیں کپڑا چھی چھی کر کہہ رہی، خوشبو سونگ سونگ کر کہہ رہی، اے فاطمہ یہ لباس آیا کہاں سے؟ فاطمہ مسکرا کہتی یہ میرے نبی کے صدقے میں رب نے مجھے عطا کیا. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں اور میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ اگر تمہارے دعا کو سن لے، تمہارا شوہر بھی کامیاب، تمہارا بیٹا بھی کامیاب، اور تمہاری بیٹی بھی کامیاب. کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی بیٹی کے لیے بھی دعا کریں. جب بہو لے کے آ جائے اس کے لیے بھی دعا کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہی تو پیغام سنی دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے. کئی سالوں سے آپ کو پیغام دے رہی، آؤ دین سیکھو. ہم سیکھنے نہیں آتے. سچ بتاؤ کون کون آتا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع جو جمعہ کے دن بعد نماز عشاء جمال شاہ درگاہ میں ہوتا ہے، کون کون حاضر ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے چاچا جو بزرگ ہیں، کیا وہ لوگ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا انشاءاللہ تعالی. سنی دعوت اسلامی آپ کو رب اور مصطفیٰ کے قریب کرنے کے لیے، آپ اسے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا، آپ کو میں بتاؤں، ایک بچہ جو ہمارا ہے اس کو ہم نے تیار کیا، اس کو ریڈی کیا، مبلغ بن گیا. جب اس کے دادا کی جنازے کی نماز کی بات آئی، اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے دادا کی جنازے کی نماز پڑھا دوں. میں نے کہا بیٹا پہلے خوشی سے تم نماز پڑھاؤ. تو دین سیکھنے سے اپنے دادا کی جنازے کی نماز. اور اس نے کہا کہ حضرت اگر 5 سال پہلے اگر آپ کی بات سن کے میں نیک بن گیا ہوتا تو میں اپنی دادی کی بھی جنازے کی نماز پڑھا دیتا. یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو موت آنا ہے. تو میرے جو بزرگ حضرات ہیں، جو میرے باپ کی عمر کے حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے ان نوجوانوں کا آپ ساتھ بھی دیں اور ان کے لیے آپ دعا بھی دیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے دین کی خدمت کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. یہ محفل سجانا، یہ محفل کو رونق بنانا صرف آپ کی تعریف کے لیے نہیں، مولا حسین کی زندگی کو بتانے کے لیے ان لوگوں نے اس محفل کو سجایا. آپ آئے، تشریف لے آئے. اور ایک بات آپ کو میں آخری بات کہتا جاؤں، آپ نماز کے پابند بنے. پابند بننے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر سینے پہ ہاتھ رکھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی اس ہارٹ کی بیماری آپ کو آئے گی. ابھی کرناٹک کے اندر 1 مہینے کے اندر 40 لوگ ہارٹ سے مر گئے. ہاسن، منڈیا، شموگا، بھدراوتی، داونگیرہ. ہر نوجوان بھی مر رہا ہے، ٹیچر بھی مر رہا ہے، سب مر رہے. وکیل بھی مر گیا، جج بھی مر گیا. کسی کو موت چکنے والی نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان قرآن کی آیت پہ ایمان رکھو، اس کو پڑھو، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کرے گا نا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا
جو کچھ بیان کرنے میں غلطی ہوگی تو معاف عطا فرما، ہم سب کو نیک راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھے شہر ہریر کے سنی دعوت اسلامی کے نگراں حضرت سید حافظ عبد الرشید صاحب قبلہ۔ بہت قیمتی باتیں انہوں نے بتائی ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو ہارٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا، حضرت کی بھی سرجری ہوئی ہے، حضرت کا بھی دو مرتبہ کیا بولو آپریشن ہوا، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا مل گئی۔ ابھی جو قرآن کی آخری آیت انہوں نے بتائی ہے، اس چینل کے اندر وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ چاہیں جا کر کے سنیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو لازم کر لیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ دل کے دورے کی بیماری کیا ہے کبھی آپ کو اٹیک نہیں کرے گی۔ آئیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مبلغ سنی دعوت اسلامی دادا پیر امجدی تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کی دیوانی سے طرح سے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، نبی کی دیوانی سے طرح سے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ کچھ ایسا اس بار لگ رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا شیب روبر وہ کرم کی نظر، یا شیب روبر وہ کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، میری دل میں تیری یاد کا راج ہے، میری دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم
میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی تیرا کام ہے، ساتھیا جان قربان تیرے جان پر، وہ نگاہے کرم اپنے وہ دان پر، وہ نگاہے کرم اپنے وہ دان پر، وہ نگاہے کرم اپنے وہ دان پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ کا اور کہاں جبھی، تیری چوکھٹ کا اور کائے جبھی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تو شہ آخرت ہے ثنا پان کا، تو شہ آخرت ہے ثنا پان کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے، سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ الحمدللہ تعالی اس پربہار ماحول کے اندر اب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا ذکر انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ میں بھی دو شعر ان کے بعد ان کے نام پاک کی ہے۔ الحمدللہ تعالی ابھی دیکھیے برکت کیا ہے، ہمارے نگراں صاحب کو الحمدللہ پوتی عطا ہوئی ہے، ان کے بیٹے نے کیا ہے ارہا فاطمہ نام رکھا ہے۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ کوئی افسردگی کا ماحول نہیں تھا، سب خوشگوار تھے۔ یہ دین سے جڑنے کی برکتیں ہیں، گھر میں بیٹی پیدا ہوئے تو بھی وہی خوشی، بیٹا پیدا ہو تو بھی وہی خوشی۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان باتوں سے، پروگرامات سے تو ہم سارا دین کا علم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، تیری ممتا کے ہیں دو نین، تیری ممتا کے ہیں دو نین،
یک حسین و حسن فاطمہ، یک حسین و حسن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، تیری چادر کا رضوان کو، تیری چادر کا معین کو، تیری چادر کا ہر سنی کو، ہو میسر کفن فاطمہ، ہو میسر کفن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ۔ آئیے اب حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شورا حسین کا، دو جہاں میں بے مثل ہے کنبہ حسین کا، دو جہاں میں بے مثل ہے کنبہ حسین کا، سلطانی دو جہاں ہے نانا حسین کا، یقی محکم عمل پہ حق محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ حق محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور سرور کونین جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نامی عقیدت اور محبت کے ساتھ درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کیا جائے اپنے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج جلسے کا 7واں دن ہے،
اور رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جلسہ مکمل کامیابی کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب روان دوا ہے۔ آج میں تقریر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر بس مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ رب فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجیے کہ لوگوں میری جانب سے تمہیں جو کچھ ملا مجھے اس کا اجر نہیں چاہیے، بس میرے خاندان والوں کی محبت دل میں پیدا کرو۔ اور اللہ کی کون سی نعمتوں کو ہم شمار کریں گے جسے رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ ہم یہ سانس جو لے رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، ہاتھ ہمارے سلامت ہیں یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، پیر جس سے ہم گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، آنکھ جس میں اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، سننے کے لیے ناک دیا، سونگنے کے لیے سننے کے لیے کان عطا فرمائی، ساری چیزیں بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ آج جو میری زندگی رواں دوا ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اور رب فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ثروت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری شان و شوکت کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، بس میرے خاندان والوں سے محبت کر۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں سے جو محبت کرے گا، ان دونوں سے جو محبت کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ حضرت حسنین کریمین یہ دونوں شہزادے جو ہیں ان کے واقعات الگ الگ ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، پوری زندگی ساتھ میں گزاری، جو بھی واقعہ پیش آیا ان دونوں شہزادوں کے درمیان، اور آپ کا گھرانہ تو پہلے سے ہی سخاوت میں مشہور ہے، اور ایسا گھرانہ کہ دے کر زبان سے یہ کہے کہ مولا منگتے کا بھلا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مولا دینے والے کا بھلا ہو، دینے والے کا بھلا ہو۔ آج ہمارے گھر پر کوئی سائل آ جائے ہم کہتے ہیں کہ لے لو،
لیکن جب وہ ہاتھ میں لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا دینے والے کا بھلا کر. لیکن قربان جاؤ میرے آقا کے گھرانے پر، قربان جاؤ رسول کائنات کے اہل بیت پر، جو دیتے بھی ہیں اور دینے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا بھلا ہو. ایک سید زادہ جو تاریخ اسلام میں بات آ گئی تو بتا دوں، صبح سویرے مدینہ المنورہ کی پربہار وادیوں میں نور و انوار کی تجلیات میں بھیگتا ہوا مدینے کی گلیوں کی سیر کر رہا ہے. اتنے میں حاتم طائی کا پوتا آ گیا. حاتم طائی کا پوتا آیا، سلام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا جانتے ہو میں کس کا پوتا ہوں؟ کہا بھائی تو ہی بتا دے. میں حاتم طائی کا پوتا ہوں. تو کہا میرے دادا کی شان جانتے ہو؟ میرے دادا کی شان یہ ہے کہ اس کا ایک عالی شان بنگلہ ہے، بہت بڑا بنگلہ، اور اس بنگلے کے 7 دروازے ہیں. میرا دادا حاتم صبح سویرے پہلے دروازے پر کھڑا ہو جاتا، پہلے دروازے پر فقیروں کی لائن لگ جاتی، میرا دادا پہلے دروازے پر دیتا، پھر دوسرے دروازے پر جاتا، اور پہلے دروازے پر جس سائل نے مانگا اگر وہ دوسرے دروازے پر آ جائی تو میرا دادا اسے دھتکارتا نہیں، میرا دادا اس کو بھگاتا نہیں، میرا دادا اس کے اوپر چیختا چلاتا نہیں، بلکہ دوسرے دروازے پر دے دیتا. اگر وہی فقیر تیسرے دروازے پر آ جائے تو میرا دادا اس کو وہاں پر بھی دے دیتا، چوتھے دروازے پر آ جائے میرا دادا اس کو وہاں پر بھی دے دیتا، 5ویں دروازے پر آ جائے میرا دادا اس کو وہاں پر بھی دے دیتا. حتیٰ کہ ایک فقیر ایک دن میں 7 دروازوں پر بھی آ جائے میرا دادا اس کو بھگاتا نہیں، 7 دروازوں پر بھی عطا کر دیتا. میرے دادا کی شان یہ ہے، میرے دادا کی شان یہ ہے. اب جانتے ہو شہزادے نے جواب کیا دیا؟ کہا سن، تیرے دادا کا عالی شان بنگلہ، اس کے 7 دروازے، پہلے دروازے پر فقیر کا پیٹ نہیں بھرا تو دوسرے دروازے پر آ جاتا، دوسرے پر پیٹ نہیں بھرا تو تیسرے دروازے پر آ جاتا، تیسرے پر نہیں بھرا چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. اگر تیرے دادا کا 8واں دروازہ ہوتا تو فقیر 8ویں دروازے پر بھی آ جاتا. لیکن میرے نانا کی کوئی عالیشان بنگلہ نہیں تھا، میرے نانا کی ایک معمولی سی جھوپڑی تھی، اس کا ایک ہی دروازہ تھا، اور اس دروازے پر میرا نانا صبح سویرے کھڑا ہو جاتا. میرے نانا کے دربار میں جو بھی آ جاتا میرا نانا اس کو ایک مرتبہ عطا کر دیتا، ایسا عطا کر دیتا کہ وہ دنیا میں پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایک میرے نانا کی شان یہ ہے کہ میرے نانا کے دروازے پر ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آیا تو ذوالنورین بنا دیا، علی آیا حیدر کرار بنا دیا. ارے آؤ تو آؤ، میرے نانا کے دروازے پر بلال غلام بن کر آیا تو میرے نانا کی نگاہ نبوت نے بلال کو دنیا کا امام بنا دیا. یہ شان میرے نانا کی ہے. وہ گھرانہ ہی سخی گھرانہ تھا جس کے دروازے سے ایک مرتبہ کوئی سائل مانگ نہیں، وہ دنیا کو دینے والا بنتا، پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ آل رسول کی شان ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حسنین کریمین دونوں شہزادے بچپنی کا عالم ہے، کھیلتے کھیلتے وضو خانے میں پہنچے. جب وضو خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہی ہے. وضو کو دیکھا بڑے غور سے،
ایک سنت ان سے چھوٹ رہی تھی، ایک سنت انجانے میں ان سے چھوٹ رہی تھی۔ اب دونوں شہزادے چھوٹے تھے لیکن آپس میں بات کرنے لگے، عمر ہماری چھوٹی ہے، اگر جا کر بتا دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بزرگ آدمی ہے، ان کا دل ناراض ہو جائے کہ میری اصلاح چھوٹے چھوٹے بچے کر رہی ہیں، لیکن بتانا ضرور کیونکہ نانا کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اب کیسے بتائیں، کیسے بتائیں؟ اگر میں اور آپ ہوتے تو اگر ہمارے کسی بھائی سے نماز کی حالت میں غلطی ہو جاتی، ہم صرف مسجد میں نہیں بولتے، جو بھی دوست ملتا آپس میں بات کرتے، فلاں آدمی اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے، فلاں آدمی اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا۔ یہ نہیں کہ اس کو بلاؤ، اس کی اصلاح کرو، نہیں، جب تک 4 سے 5 لوگوں میں نہیں بولا جائے گا ہمارا پیٹ میں ہضم ہونے والا نہیں، کیونکہ بولنا اور کسی کی عزت کو اچھالتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نہیں، شہزادوں سے سیکھو، شہزادے آپس میں بات کر رہے ہیں، آخر کس طریقے سے انہیں بتایا جائے؟ دونوں نے رائے مشورہ کیا، بزرگ وضو کر کے اٹھے تھے، دونوں شہزادے پہنچے، کہا اے بزرگے والا، ہم دونوں شہزادے وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھ کر بتائیے کہ کس کا وضو درست ہے اور کس کا وضو غلط ہے، کہ ہمارے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ اب بزرگ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ جو ان سے سوال کر رہے تھے وہ معمولی گھرانے کے نہیں تھے، شریعت ان کے گھر کی پیداوار تھی۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا شہزادو دونوں وضو کرو۔ اب دونوں وضو کرنے لگے، بڑے بہترین انداز میں، پیارے انداز میں وضو کیا۔ پورا وضو مکمل ہونے کے بعد شہزادوں نے کہا حضور فرمائیے کیا ہوا، کسی کی کوئی غلطی؟ تو بزرگ نے کہا شہزادو تمہارے وضو میں کوئی غلطی نہیں، البتہ میرے وضو میں غلطی تھی جو تمہاری وجہ سے اس کی اصلاح بھی ہو گئی، اس کی اصلاح ہو گئی۔ ہمارے پاس یہ دماغ ہے، جبکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حسین کے کردار پر عمل کرنے والی، حسین کو ماننے والی، حسین کے نقش قدم پر چلنے والی، حسین کا نام لینے والی، لیکن ہمارے کردار یزیدیوں سے بھی بدتر ہے۔ کوئی ہمارا بھائی غلطی کرے اس کی اصلاح کرنا یہ حسنین کریمین کی سنتوں میں سے بھی ہے، ضروری ہے۔ اصلاح کرو لیکن یہ نہیں کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اس کی اصلاح کرو، اس کو تکلیف دے کر اس کی اصلاح کرو، نہیں، اصلاح کرو تو ایسے انداز میں کہ پھر دوبارہ غلطی نہ کری اور اس کے دل کو بھی سکون مل جائے، اس کے دل کو بھی اطمینان مل جائے کہ واہ اس نے میری اصلاح کی، ایسے انداز میں میری اصلاح کی ہے کہ نہ میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے، الٹا مجھے دین کا فائدہ۔ ابھی ہم نے آج ہم یقیناً دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہے، تو حسینی کردار پر عمل کرنا سیکھو، حسینی کردار پر چلنا سیکھو۔ آج دیکھو حسین نے کرب و بلا کے میدان میں پورے کنبے کو لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ کس لیے؟ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کے وقار کے لیے،
دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنا خون بہا دیا، لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہ آنے دی، اسلام کو پامال ہونے نہیں دیا۔ آج حسینی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حسین کے کردار کو ہم نے بھلا دیا ہے، حسین کے کردار کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، حسین کے کردار کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ اور جب مہینہ حسین کا آتا ہے ہم دعوے پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ارے حسین کا کہ وہ مہینہ جب آتا ہے ابھی دعویٰ کرنا کمال کی بات نہیں ہے، پورے 12 مہینوں میں حسین کے طریقے پر چل کر بتاؤ، سچا کر اعلان کرو کہ ہم حسینی ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ بات کیا ہے۔ آج دیکھو ایک بیماری ہماری یہاں کون سی، یہ جب تک نہیں تھا شان سے سوتے تھے، جھوٹ بول رہا ہوں تو بتانا مجھے، جب تک یہ نہیں تھا بڑی شان کی زندگی کرتی تھی، رات 10 ہوا نہیں کوئی نہ سڑک پہ نظر آتا، نہ کٹے پہ نظر آتا، نہ ادھر ادھر نظر آتا، سب اپنے بستر پہ نظر۔ لیکن جب سے یہ بیماری جنم لی تب سے ہمارا سونا حرام ہو گیا، لے کر بیٹھ گیا، رات کے 2 کب بجے پتہ نہیں، 3 کب بجے پتہ نہیں، یہاں تک کہ صبح صادق تک ہمارا مسلمان بھائی جاگتا ہے، صبح صادق تک۔ اور جیسے ہی صبح صادق ہونے لگتی ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اس کو نیند آ جاتی، جہاں بیٹھا وہی، کٹے پہ بیٹھا تھا کٹے پہ سو گیا، سڑک پہ بیٹھا تھا سڑک پہ سو گیا، کسی دوست کے گھر میں تھا وہیں سو گیا، منہ میں کیا رکھا ہوا ہے اس کو پتا نہیں، منہ میں گٹکا موجود ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس کو کوئی پتا نہیں۔ اب مجھے نیند کرنا ہے، اب مجھے سونا ہے، وہ ایسی وقت میں سو رہا ہے جہاں جس وقت کتے سویا کرتے ہیں وہ وقت کتوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہمارا مسلمان بھائی سو رہا ہے، جبکہ اسے اس وقت جاگنا تھا، اس لیے کہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونے والا ہے، رب کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ صبح صادق کے وقت میں مسلمان سو رہا ہے، مسجدیں ہماری خالی ہے، مسجدیں ہماری ویران ہے، جاؤ پورے مسجدوں کا جائزہ لے لو، ہر مسجد میں کسی مسجد میں 3 آدمی نظر آتے ہیں، کسی مسجد میں 5 آدمی نظر آتے ہیں، کسی مسجد میں اگر زیادہ سے زیادہ بولے تو 100 سے زیادہ مسلمان نظر نہیں آتے، لیکن یہاں کردار ذرا غور کرو، جبکہ ہمیں اس وقت جاگنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، اس وقت ہم سو رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ کیا کر رہا ہے رات بھر؟ موبائل میں کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت سن رہا ہے، نعت سن رہا ہے، کوئی اچھے بیانات سن رہا ہے؟ نہیں، وہ موبائل پر زنا کے منظر دیکھ رہا ہے، زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، اب سوچتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، میرے گھر میں خوشحالی ہو۔ کیسے آئے گی تیرے گھر میں خوشحالی؟ کیسے آئے گی تیرے گھر میں خدا کی رحمت؟ جبکہ قانون یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد دروازہ کھلا رکھو، سورج نکلنے تک رحمت کے فرشتے رزق بانٹتے رہتے ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے، ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس وقت ہمیں جاگنا ہے، غیر جاگ رہے ہیں، دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں نکل گئے، لیکن مسلمان مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، رات بھر کھیلنا ہے، سارا دن سونا ہے، اور ماں باپ بھی بیچارے کریں گے کیا کریں گے بیچارے؟ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر زیادہ ذلت دیے تو بیٹی کی ایک ہی دھمکی، میں ہوں ستا ہے تو میں گھر چھوڑ جاتا ہوں، کیا کرنا ہوں؟ بولو کیا کرنا؟ تمہاری حالت پہ تمہیں چھوڑ دیں۔
اگر زیادہ اس کے اوپر سختی کریں گے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ ہفتے میں ایک دن کمانے کے لیے جائے تب بھی ماں باپ خاموشی، 2 دن کمانے جائے تب بھی ماں باپ خاموشی، پورے ہفتہ اگر سو کر زندگی گزار لے، ریسٹ اپنی زندگی کر لے تب بھی ماں باپ خاموشی۔ اس کی واحد وجہ کیوں اپنے آپ کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ آج اس زنا کے مناظر دیکھتے دیکھتے ہمارا مسلمان اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ چلتے چلتے جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر نہ ہو سکا تو نہ اس کے پاس کوئی ڈاکٹر بچتا ہے، نہ طبیب بچتا ہے، نہ حکیم بچتا ہے، اپنے علاج کے لیے ادھر ادھر در بدر کی دھکے کھا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہے، اپنی جوانی کا میں نے جنازہ نکال دیا ہے۔ اب اس کو درست کیسا کیا جائے، اب اس کو درست کیسا کیا جائے؟ کوئی 50,000 مانگ رہا ہے تب بھی دے رہا ہے، کوئی 30,000 مانگ رہا ہے تب بھی دے رہا ہے، کوئی 25,000 مانگ رہا ہے تب بھی دے رہا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ میری بیماری دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے۔ اور ایسا کرتے کرتے انسان جب شادی ہو جاتا ہے تو جانتے ہو حالات کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ حالات یہاں تک پہنچ گئی کہ شادی ہو کر 1 ہفتہ نہیں ہوتا، 2 ہفتے نہیں ہوتے، 1 مہینہ نہیں بیتتا، 2 مہینے نہیں بیتتے، دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت نے جو جوانی دی ہے، رب کا فرمان بھی ہے کہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے جوانی کا 1 سجدہ بہتر ہے، 1 سجدہ بہتر ہے۔ میری گزارش آپ اپنے ہی میرے چاہنے والے سمجھانا میری ذمہ داری، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو۔ شہید اعظم کانفرنس میں آ گئی ہو تو یہاں سے پیغام لے کر جاؤ۔ رات جب ایسی محفلیں سجے تبھی تمہیں جاگنا ہے۔ اگر ایسی محفلیں نہیں ہے، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ نے رات کو دن میں تبدیل کر دیا، پوری رات جاگنا، دن میں سونا، سو جانا دن میں۔ گھر میں کسی کا جنازہ اٹھی، گھر میں غربت آئی، پریشانی آئی، کوئی مجھے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہی جو ماں کو ذلت دے کر، ماں کو تکلیف دے کر، ماں کو ایذا پہنچا کر، کوئی کہتا ہے کہ ماں مجھے 50,000 کا موبائل چاہیے، مجھے 30,000 کا موبائل چاہیے، اگر وہ دلائے گی تو کام پر جاؤں گا، وہ دلائے گی تو رب نہیں جاؤں گا۔ یہ اب ماں باپ بھی کریں گے کیا؟ پہلے سے ہی گھر میں پریشان حالی چل رہی ہے۔ اگر بیٹا کمانے کی جگہ گھر میں گھر پکڑ کر بیٹھ جائے گا تو کیا کریں گے، یہ سوچ کر ماں ایک قدم اٹھاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تمہاری مائیں کبھی سنگ میں بیٹھتی ہے، کبھی بڈی پر پیسہ نکالتی ہے، یہ تمہاری وجہ سے۔ کاش تم نے ان کو اطمینان اور سکون کی زندگی میں جینے دیا ہوتا تو آج تمہاری ماں کسی غیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں بیٹھتی۔ اگر وہی باندھتے باندھتے تو یہ کہ کسی ہفتے میں نہیں باندھا گیا تو پورے کے پورے گروپ والے مل کر تیرے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں، تیری عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تیری عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی ماں
کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ ذلت تیری ماں کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ اے ظالم انسان، آج دنیا میں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن تیرے آقا کو کون سا منہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جائے گا؟ رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جائے گا؟ رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر التجا کرے گا کہ تو نے ماں کو ستایا ہے، تو نے ماں کو پریشان کیا ہے، تو نے ماں کو تکلیفیں دی ہے؟ ارے وہ ماں جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، وہ ماں جس نے تیری ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، تجھے آج جوانی کے پروان چڑھائے ہیں، اس ماں کو تو نے تکلیف دی ہے، اس ماں کو تو نے ایذا پہنچایا ہے، تجھے ہر پل پل کا، ہر ذرے ذرے کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اے میرے مسلمان، رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو۔ اگر نہ کر سکتے تو نہ صحیح، کم سے کم اپنے ماں باپ کو تکلیف تو نہ دو، ان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ یاد رکھنا، پوری دنیا مل کر اگر تمہارے خلاف ہو جائے اور وہ ماں جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے، وہ ماں جو تیرے گھر میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، آج میرے اوپر تکلیف آ جائے، میرے اوپر پریشانی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا کرتے ہیں ہم؟ مزارات کے چکر لگاتے ہیں۔ بابا میری یہ پریشانی دور ہو گئی تو میں چادر لا کر لاتا ہوں۔ کون پھولاں کی چادر کی نیاز مانگ رہا، کون کپڑے کی چادر کی نیاز مانگ رہا۔ اگر یہاں بھی کام نہ ہو سکا تو پھر عامل لوگوں کے دربار میں، حضرت یہ تکلیف ہو رہی ہے، تعویذ لکھ کر دے دو، یہ تکلیف ہو رہی ہے، پلیتے لکھ کر دے دو، یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ کر کے دے دو، وہ کر کے دے دو، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ قسم رب کائنات کی، تیرے گھر میں تیری جو ماں بیٹھی ہوئی ہے، اگر تجھے دنیا سے ستایا ہے، دنیا نے تجھے پریشان کیا ہے، چلا جا اپنی ماں کی بارگاہ میں، اس کے قدموں کو چوم لے اور اس کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھ لے اور کہہ دیا کہ ماں یہ پریشانی ہے، اپنے بچے کے حق میں دعا کر دے، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر تیری ماں تیرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دے، اس کے ہاتھ پاس بھی نیچے آئیں گے، پہلے خدا کی رحمت بن کر تیرے گھر میں آ جائے۔ یہ پیغام لے کر جانا۔ اے میرے مسلمان، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی جوانی کو برباد مت کر، اپنے آپ کو تکلیف مت پہنچا۔ چند لمحوں کے لیے تو نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، چند منٹ کے لیے تو نے اپنی جوانی کا جنازہ نکال دیا۔ جب وہ وقت آتا ہے، مارا مارا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، بند کریے۔ یہ جس کے لیے استعمال ہونا ہے صرف اسی کے لیے استعمال کر۔ اگر کوئی اچھی بات سننی ہے اس میں موجود ہے۔ انسان بگڑتا بھی اسی سے ہے، انسان سدھرتا بھی اسی سے ہے۔ ہمارے اچھے اچھے بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات موجود ہیں، ان بیانات کو سن لینا، قرآن پاک کی تلاوت سن لینا، انشاءاللہ دنیا بھی تیری سنور جائے گی اور آخرت بھی تیری سنور جائے گی۔ القصہ مختصر میں اتنا کہہ دوں کہ حسنین کریمین نے ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ دنیا والوں، اے میرے نانا کی امتیوں، اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہارے درمیان کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، بڑے سرے عام اس کی بے عزتی مت کرنا، بلکہ اسے سائڈ میں لے جا کر اس کی غلطی کی اصلاح کر دینا۔ اے بھائی، نماز میں تجھ سے فلاں غلطی ہو رہی ہے، نماز میں تجھ سے فلاں غلطی سرزد ہو رہی ہے، وضو میں تجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بتاؤ گے انشاءاللہ اس کا دل بھی ناراض نہیں ہوگا، اس کا دل دکھے گا بھی نہیں، اوپر سے تمہاری باتوں پر عمل کر لے گا، اور جب تک عمل کرے گا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ نمازیں ضروری ہے، 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز مت چھوڑو، وعدہ کرو
نماز مت چھوڑ. 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں. 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا. اور ایک بات بتاؤں, سننے کے موڈ میں ہے؟ میری آواز پوری خراب ہو چکی ہے پھر بھی سنا رہا ہوں. میں بتاؤں آپ کو, نماز 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک اصلی نماز, ایک نقلی نماز. کیا فرق ہے؟ اصلی کسے بولتے ہیں, نقلی کسے بولتے ہیں؟ اصلی نماز صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز. اور ایک نماز ہوتا ہے جو دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں نماز جا رہا ہوں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے نمازی کے نام سے پکاریں, لوگ مجھے متقی کہے, لوگ مجھے پرہیزگار کہے. اور جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد میں جا ہی رہے ہو, یہ چھوڑو لوگ تعریف کریں گے نہیں کریں گے یہ بعد کا مسئلہ. اگر تم نے رب کو راضی کر لیا تو دنیا کی واہ واہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, دنیا کی تعریف کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے رب کو راضی کر لیا. ایک انسان ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا, اتفاق سے اس نے ٹکٹ نہیں نکالی, لیکن بڑے لمبے سفر سے اس کو جانا. اچانک دیکھا کہ ٹی ٹی آ گیا. اب ٹی ٹی آیا, اس کے پاس تو ٹکٹ نہیں تھا, یقیناً پکڑا جائے. جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ فوراً اپنا ٹیوال نکالا, زمین پہ ٹرین میں بچھا دیا, نماز کی نیت کھڑا ہو گیا. اب ٹی ٹی آیا بیچارہ, یہ نماز ختم کر لی ٹکٹ پوچھیں گی, نماز ختم کر لی ٹکٹ پوچھیں گی. 1 گھنٹہ بیت گیا, 2 گھنٹے بیت گئی, قیام میں ہی 2 گھنٹے کے بعد رکوع میں گیا. اب رکوع میں گیا تو بھی تیڑی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, گیا کہ نہیں گیا, گیا کہ نہیں گیا. آدھا گھنٹہ رکوع میں رہا, پھر قیام. اب قیام میں آیا تو دیکھا بالکل پیچھے ہی کھڑا ہے. سجدے میں گیا, 1 گھنٹہ سجدے میں لگا. ایسا کرتے کرتے 4 سے 5 گھنٹے ایک نماز میں گزر. اب سلام پھیرا, تھوڑا دل کو لگا کہ گیا ہوگا, سلام پھیرا, دیکھا بالکل سامنے ہی. دوسرا سلام پھیرنے پر فوراً کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر. اب ٹی ٹی بڑا پریشان, مجھے تو پورے ڈبے کے ٹکٹ چیک کرنے ہیں, ایک بندے کے پیچھے میں اپنی نوکری کو داؤ پہ نہیں لگا سکا. یہ سوچ کر وہ آگے چلا گیا. اب یہ آگے گیا, اس کا ٹیشن آیا, نماز کی حالت میں تھا, ٹیشن آیا اس کا, اس کو یہیں پہ اترنا تھا. سب چھوڑا, ٹیوال لپیٹا اور کود گیا ٹرین سے باہر. فوراً نکلا, چلا چلا, تھوڑی دور آگے چلا. دل میں خیال پیدا ہوا, ظالم یہ تو نے کیا کر دیا, یہ تو نے کیا کر دیا, کیا تو اپنے رب کا شکر نہیں منائے گا؟ ارے تو نے جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی تو رب نے دنیا کے ٹیٹی سے تجھے بچا لیا. اگر تو رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. مکمل نمازی بن گیا, صحیح نمازی بن گیا. یہ دکھاوے کی نماز سے پرہیز کرو, انشاءاللہ پرہیز کریں. جتنے بھی ہماری نمازی ہی سجدے ہی یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے گی انشاءاللہ. اس چیز کے اوپر ایک اور بات کہوں جو ذہن میں آئی, اجازت ہو تو بتا دو. یہ چیز اس میں ہم اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے کیا بولتے ہیں, اسٹیٹس لگاتے ہیں. کوئی ہیرو کا لگا رہا ہے,
ہماری بہنیں ہیں تو ہیروئن کا لگا رہی ہے، اور اس میں دونوں کے بیچ کا ہے تو وہ بھی ہیروئن کا لگا رہا ہے. سمجھ گئے مجھے؟ یقیناً تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے. لائک کرنے کے لیے لوگوں سے تم گزارش کرتے ہو، میں فلاں ہیرو کو پسند کرتا ہوں، اس کے جیسے کپڑے میں پہنتا ہوں، بال اس نے دونوں جگہ سے مدائے بیچ میں رکھے تو میرا بھی کام وہی ہے، اس نے پھٹی ہوئی جینس پہنی ہے تو میں بھی وہی پہنوں گا. چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں سے بھی مانگ رہے ہو، ایک لائک کر دو، ایک لائک کر دو، ایک لائک کر دو. اگر تجھے واقعی اپنا اسٹیٹس بڑھانا ہے، اپنے آپ کو لائک کرانا ہے، تو چلا جا مسجد میں مصلی بچھا لے، 2 رکعت نماز کی نیت کر. سن، دنیا والے تجھے لائک کرے نہ کرے، اگر میرے رب کی بارگاہ میں تیرا سجدہ پسند آ گیا تو سمجھ لینا کہ تیری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے. بس یہی گزارش بول رہا ہوں. یہ میرے دل کی باتیں ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں رات کو 2 بجے 2:30 بجے، اکثر تو زیادہ تو نہیں پھرتے ہم لوگ، کہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ہمیں جاگنے کی عادت نہیں ہے. اور میرا اصول رات کے 10 ہو گئے گھر میں پہنچو، گھر میں پہنچو، پہلے سونا. لیکن جب ایسے کوئی پروگرام ہوتے ہیں رات کے 2 بجے 2:30 بجے، کہیں سے باہر سے بہترین مقرر آتے ہیں، کبھی کبھی 3 بجے تک پروگرام ہو جاتا ہے. جب ہم نکلتے ہیں تھکی آ رہی، اپنی آنکھوں میں نیند لیے گئی، جب محلے گلی کوچوں سے نکلتے رہتے ہیں تو ہمارے مسلمان 4 کی جماعت میں، 3 کی جماعت میں، 4 کی جماعت میں کٹوں پر سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہے اس کو بیچ میں رکھا، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا، چالو ہو گئی دبا. کیا ہے؟ رب نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. اور یاد رکھنا، جو رات کو زیادہ جاگتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے، وہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے، کیونکہ تو نے رب کی نافرمانی کی. رب نے رات کو بنایا سونے کے لیے، صبح صادق کو بنایا تیرے جاگنے کے لیے، اور تو سو رہا ہے صبح صادق کے وقت، صبح صادق کے وقت تو سو رہا ہے. اپنی عادتوں کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اور یہی پیغام کربلا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن تمہارے لیے حسین نے نماز کی حفاظت کی، حسین نے شریعت کی حفاظت کی. تمہارے تک شریعت کو صحیح ڈھنگ سے پہنچانے کے لیے حضرت امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں اپنے پورے کنبے کو لٹا دیا، اپنے آپ کی قربانی دے دی، صرف تمہارے تحفظ کے لیے، تمہارے تک دین کو پہنچانے کے لیے، تمہارے تک دین متین کو پہنچانے کے لیے حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ہم ہیں کہ اسی حسین کا نام بھی لیتے ہیں اور اسی حسین کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر یزیدی راستے کو اپنا رہے ہیں. انشاءاللہ کل اسی موضوع پر آپ کی بارگاہ میں حاضر آؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے بڑے بتا رہے تھے کہ روزے کے بارے میں بتائیے. ہفتے کے دن ایک روزہ رکھیے اور اتوار کے دن ایک روزہ رکھیے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، یہ یہودیوں کی مشابہ ہو جاتی ہے. ہفتہ اتوار رکھ لیجئے، اگر نہ ہو سکے اتوار اور پیر کا دن رکھ لیجئے. اور اتوار کا تو روزہ ضرور رکھیے، یوم عاشورے کا بڑا مبارک روزہ ہے، اور اس دن خاص کر کے یوم عاشورے کی دعا بھی پڑھائی جاتی ہے. اس دعا کے اندر یقیناً آپ شامل ہو جائیں، اور شامل ہو کر کے 1 سال کی بیماریوں سے آپ کیا بولو حفاظت پا لیجئے. تو آئیے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہمارا سلام جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہمارا سلام عباس نامدار زخموں سے چور چور عباس نامدار زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام جانان مصطفیٰ کو ہمارا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالکہ کا سزا بندہ نوازہ مولا رحم فرما کرم فرما برکتوں کا رسول فرما اے پاک پروردگار عالم ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما مولا جو بھی اچھی باتیں پیاری باتیں بتائی گئی ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تیرے حبیب کی نالین پاک کے صدقے میں مولا اب تک جن جن نفوس قدسیہ کا ہم نے ذکر کیا ہے مولا سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما بالخصوص مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما، حسنین کریمین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما، تمام شہیدان محبت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما، مولا ان سب کا صدقہ ہم سب پر جاری و ساری عطا فرما، مولا جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو، نیک مرادوں کو، نیک آرزوں کو شہیدان کرب و بلا کے صدقے میں پورا عطا فرما، مولا سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے، سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، سب کو عبادت گزار بنا دے، سب کو تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص مولا ہم تمام کے دلوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، سب کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا شریعت مصطفیٰ پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا محرم کا مہینہ چل رہا ہے، مولا سب کو شریعت مصطفیٰ کے تحت محرم شریف کے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا سب کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا تیرے حبیب کی نالین پاک کے صدقے میں مولا سب کے تمام مقاصد حسنات کی تکمیل عطا فرما، مولا جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا اسے اپنے فضل و کرم سے تمام شہیدان کرب و بلا کے صدقے میں عطا فرما، اور بالخصوص مولا دن بدن یہاں پر لوگ شربت کا اہتمام کرتے ہیں، مٹھائی کا اہتمام کرتے ہیں، مولا ان کی اس کاروائی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان کے اس نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مالک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا بالخصوص فریدہ بھی ان کی طبیعت ناساز ہے، مولا حسنین کریمین کے صدقے میں مولا ان کو صحت کاملہ و عاملہ و مستملہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے تمام بیماریوں کو شہیدان کرب و بلا کے صدقے میں دور عطا فرما، اور بالخصوص جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا سب کے مقاصد حسنات کی تکمیل عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔